پیچھے ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کے تیار ہو جاتے ہیں. وہ سر پر امامہ بھی باندھتا تھا اور وہ جمعہ نماز بھی پڑھاتا تھا, قرآن مجید کا حافظ تھا. ہم لوگ جن کے پیچھے چل رہے ہیں انہیں تو دیکھ کر قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا. اور امام حسین نے کیوں یزید کے مقابلے میں آئے تھے؟ امام حسین نے دو چیزیں خود امام حسین نے یزید کی آنکھوں سے دیکھی تھی چلتے چلتے ایک مرتبہ. اور کیا دیکھا تھا؟ امام حسین بھی ایک حج کی خاطر گئے ہوئے تھے اور یزید بھی حج کی خاطر آئے ہوا تھا, یعنی حاجی بھی وہ تھا, حج کے لیے آئے ہوا تھا. امام حسین ایسے گزرے نا وہاں سے تو امام حسین نے دیکھا یزید کو, دو کام دیکھے. ایک تو وہ شراب پی رہا تھا, چلتے ہوئے ایسے دیکھا شراب پی رہا تھا, اور عورتیں جو ہیں وہ ناچ رہی تھی. یہ دو کام امام حسین نے یزید کے دیکھے تھے اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوئے. تو اس کے خلاف امام حسین اٹھ کھڑے ہوئے. اور ہم جن کے ساتھ چلتے ہیں 126 دن ہیں جی, جو عورتیں نچواتا رہا ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں. جنہیں سے کلمہ شریف نہیں آتا, خاتم میں کنات نہیں آتا, ان کے پیچھے ہم چل رہے ہیں. ہم نہیں سیکھو. یاد رکھیں دوستو, یہ اسلام قربانی مانگتا ہے اور یہ جہاد یہ کوئی عام بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجاہد جتنا اجر ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. اور سنیں, ہم یہ جو آج فلسطین میں لڑ رہے ہیں نا مجاہد, یاد رکھیں کہ ان کے مقام کو کوئی بڑے سے بڑا عبادت گزار, کوئی بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا. یہ میرے حضور کا فرمان ہے. اب حضور علیہ السلام صحابہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ مجھے مجاہد جتنا اجر اور ثواب اور مقام مل جائے. حضور نے فرمایا اس طرح کرو, وضو کرو, مصلی پر کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھنا شروع کر دو. نماز میں فطور بھی نہ آئے. نماز میں ایسی نماز ہم پہلے پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے. حضور نے فرمایا نماز میں فطور بھی نہ آئے, پڑھتے رہو یہاں تک کہ تمہارے جسم سے روح نکل جائے, تب سلام تمہارا ہو نماز سے. یا رسول اللہ میں تو ایسی نماز نہیں پڑھ سکتا, اتنی لمبی نماز پڑھو کہ جسم سے روح نکل جائے. یا رسول اللہ میں تو ایک دن کی نماز نہیں پڑھ سکتا, ہفتہ 10 دن کتنے دنوں تک بعد حضور میں تو یکسر ایسا نہیں کر سکتا. تو نے فرمایا اچھا چلو اس طرح کرو, تم روزہ رکھو اور روزہ افطار نہیں کرنا, سحری کر کے شروع کر تو روزہ رکھے رہو, 9 سحری 9 افطاری, یہاں تک کہ ملک الموت آئے اور تمہارے جسم سے روح نکل جائے, تب تمہارا روزہ افطار ہو. میری بات سمجھ آئی ہے؟ سبحان اللہ. اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایسا تو روزہ نہیں رکھ سکتا, ایک دن کا روزہ نہیں رکھا جاتا, زندگی بھر کا روزہ میں تو نہیں رکھ سکتا. حضور نے فرمایا اب سنیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے, اللہ کی راہ میں حق سچ بات کہنے والے کا مقام کیا ہے. کہ آج لوگ جو ہے وہ انگلیں اٹھاتے ہیں, وہ دیکھیں جی وہ امیر المجاہدین تو ایسے تھے, وہ امیر اہل سنت تو بھی ایسے ہیں, یعنی انگلیں اٹھانے کا. آپ مجھے بتائیں کہ کتنا بڑا جہاد یہ لوگ کر رہے ہیں جن پر ہم لوگ انگلیں اٹھاتے ہیں. اور پھر حضور نے کیا حضور نے سنے کیا فرمایا, اس نے تو کہا نا رسول اللہ میں نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا اگر تم ایسی نماز پڑھ لیتے, نہیں پڑھ سکتے, لیکن حضور نے فرمایا اگر تم ایسی نماز بھی پڑھ لیتے, ایسا روزہ بھی رکھ لیتے, تب بھی تم مجاہد کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. تو ہم جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں, اللہ کی راہ میں جو باتیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں, یہ آپ کا اوج شریف کا ریسنٹلی واقعہ ہے. ہمارا شیراز بیٹا جب اس کی تصدیق کرے گا, تائید کرے گا, اوج شریف کے اندر 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ہمارے عرفان صاحب ہمارے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, ہمارے ایم پی اے کینڈیڈیٹ بھی ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ یہ ہیں, ہم نے ان کو بنایا. ہم نے کہا کہ نہیں آپ نے جو ہے میدان میں آنا ہے, یہ حضور علیہ السلام کے دین کی خاطر یہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں, ہم ان کے پیچھے ہیں. کیوں ان کے پیچھے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بہت بڑا جہاد ہے کہ وقت کے مرے ہوئے فرعون کو برا بھلا, مرے ہوئے یزید کو گالیاں دینا بڑا آسان ہے, لیکن وقت کے یزیدوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچ بات کرنا, حق بات کرنا یہ مشکل ہے. اور جو یہاں آ کر اس حال سے کینڈیڈیٹ کھڑا ہو گیا, وقت کے یزیدوں کے سامنے گویا کھڑا ہو گیا. تو اوج شریف کا میں واقعہ بتا رہا تھا, نوجوان نے کیا کیا,
کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اس نے یہ قرآن مجید کی آیت لکھی، میں نے فلش کے اوپر لکھوائی اور اس نے جو ہے وہ دیوار کے اوپر لگا دی. اب اوج شریف اس کی نیٹ کے اوپر ویڈیو موجود ہیں. یہ کوئی مطلب میں آپ کو قصہ کہانی نہیں بتا رہا، یہ ویڈیو موجود ہے. اب ایسے چونے اس کو لڑکے کو کہا کہ بھئی فون آ گیا کہ بھئی یہ فوراً یہ پین فلیش اتارو. تو نے کہا جی کیوں؟ کہا جی اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے. مجھے بتائیں قرآن کی آیات سے امن پیدا ہوتا ہے یا انتشار؟ امن پیدا ہوتا ہے. امن ہوتا ہے. تو نے کہا جی، اس نے کہا جی میں تو نہیں اتارتا. اس نے کہا مر جاؤں گا میں یہ نہیں اتاروں گا. یہ میں آپ کو بہاولپور کا اوج شریف کا تازہ ترین واقعہ بتا رہا ہوں کہ ہم ایسے نہیں چیخ رہے ہیں، ہم ایسے نہیں مطلب ہے کہ یہ چیخو پکار کر رہے ہیں. اب ایسا جو وہاں پہنچ گیا، اس نے اس نوجوان کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے ہتھکڑی لگائی، اپنے ڈالے کے پیچھے اس کو باندھ کر 6 کلومیٹر اس کو بھگایا. جرم کیا ہے؟ قرآن کی آیت لکھی ہے ختم نبوت والی، ختم نبوت والی آیت لکھی ہے. جرم صرف اتنا ہے، 6 کلومیٹر بھگایا. یار وہ جڑا والا میں بندہ تو کوئی نہیں مرا تھا، اینٹیں ہی جلی تھی. غلط ہوا ہے، ہم اس کے حامی حمایت کرنے والے نہیں ہیں. وہاں تو سارے پہنچ جاتے ہیں، یہاں یہ اس واقعے کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں. 6 کلومیٹر بھگانے کے بعد ایسا جو نے کہا جی تیرا دماغ درست ہویا. اس نے کہا مار ڈالو. کہا جی یہ پہلا فلک. اس نے کہا مار ڈالو. پہلا فلک میں نہیں ڈالوں گا. اس نے اس کو تھانے بند کر دیا. وہاں کے جو تحریک کے لڑکے تھے وہ گئے ایسا جو کو سمجھایا. اس نے کہا جی نہیں چھوڑوں گا، یا یہ پہلا فلک اتارے. اس نے کہا وہ میں نہیں اتاروں گا. اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا. وہاں کی جب بات نہ مانی تو پھر یہاں سے تحریک کے بہاولپور کے امیر گئے، گیلانی صاحب ساتھ گئے، باقی سارے کارکنوں کو بلا لیا، جو شریف آ جاؤ. تھانے کے بعد انہوں نے کہا جی ہم 11ویں والے کے ماننے والے ہیں، 11 منٹ تمہیں ٹائم دیتے ہیں سچو کا، بندہ چھوڑ دے ہمارا، ورنہ اگلا راہ عمل بتائیں گے. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی ظاہر ہے عہدوں کا گھمنڈ ہوتا ہے، عہدوں کا غرور ہوتا ہے نا. یہ پھر جب عہدے ختم ہوتے ہیں، دیکھیں ان کے جو عہدے ہیں نا، صدر کا عہدہ صدارت تک، وزیر اعظم کا عہدہ وزارت عظمیٰ تک، ہے جی کوئی بڑے سے بڑا بیوروکریٹ ہے اس کی نوکری تک. لیکن یہ جو ممبر پر بیٹھنے والے ہیں نا، ان کا عہدہ جو ہے وہ قیامت تک قائم رہتا ہے، یہ عہدہ نہیں ختم ہوتا. فیاض احمد اویسی، شاید وہ اس بات کو میں سچ بات بتا رہا ہوں کہ فیاض احمد اویسی کو پولیس پکڑ کر لے گئی. اب وہ جیل سے گزر آئے، واپس آنے تو ایک مرتبہ چنن صاحب اور وہ مجھے کسی دوست سے بتایا کہ وہ اکٹھے ہو گئے. تو اس فیاض احمد اویسی نے کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھ تو نیچے بیٹھا ہے، میں جیل سے بھی ہو کر آیا ہوں لیکن بیٹھا میں پھر بھی ممبر پر ہوں. ہمارے جو عہدے ہیں نا، یہ عہدے ہمارے نہیں جانے والے. ان کے عہدے ان کو گھمنڈ ہوتا ہے، چند دنوں کے عہدے ہیں. اور پھر اس نے گھمنڈ تھا، انہوں نے کہا جی 11 منٹ کے اندر بندہ چھوڑ دے. اس نے کہا نہیں چھوڑا. اس نے 11 منٹ کے بعد ہمارے نوجوانوں نے اوج شریف کا مین روڈ تھا بلا کر دیا. جب بلاک ہوا پھر تو بات اوپر تک پہنچنی ہے. پھر ایسا چوکو وہ دیکھ کے تارے نظر ہے، کہ بندہ چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہیں اب بندہ نہیں چاہیے. ایسا جو یہاں خود آئے، چوک پر آئے، معافی مانگے، بندہ لے کر آئے، تب ہم روڈ چھوڑ خالی کریں گے ورنہ ہم بیٹھیں گے. اس کو آنا پڑا، ایسا جو کو آنا پڑا، معافی مانگنی پڑی اور لڑکا چھوڑنا پڑا. یہ طاقت تحریک لبیک کی طاقت نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کے دین کی طاقت ہے، یہ حضور کے دین کی طاقت ہے. آپ تھوڑی سی کوشش تو کرو نا. وہ اکبر آبادی نے کہا تھا نا بھی، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا زمانے میں، کہ خدا کا نام لینا جو ہے وہ جرم بن گیا. آپ دیکھیں کنجر پونا جتنا ہوتا رہے کوئی بھی روکے گا، فلسطین کے نام پر چندہ نہیں وصول کرنے دیتے. فلسطینیوں کے لیے چندہ مسجد کے اندر نہیں وصول کرنے دیتے. تو کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آؤ حضور دیکھو اب. اور کیا پروپیگنڈا کیا کیا کہ جی دیکھیں جی یہ ممبر پر بیٹھ کرنا یہ تو سیاسی باتیں کرتے ہیں. تو علامہ اقبال نے تو پہلے کہا تھا، اقبال کو تو یار مانتے ہیں. اقبال کہتا ہے دور بادشاہیوں کے جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اب یہ چنگیزی تو ہے نا. چنگیزی کسے کہتے ہیں کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرول کا 127 روپے
फी लीटर के हिसाब से मैंने डाउनलोड किया हुआ है कि कोई मुझे चैलेंज करे कि आपने गलत कहा है। मैंने डाउनलोड किया 127 रुपए फी लीटर हमसे ये टैक्स वसूल कर रहे हैं। बताओ 127 रुपए पर लीटर ये हमसे टैक्स वसूल कर रहे हैं। चंगेजी किसका नाम है? बिजली के रेट देखो, चंगेजी किसका नाम है? गैस के रेट कहां तक पहुंचा दिए, ये चंगेजी किसका नाम है? इसी का नाम तो चंगेजी है। और याद रखो क्या अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, मैं कहता हूं अगर कुरान की आयत ना होती ना मैं जरूरत न करता बात करने की। कुरान है इसलिए मैं जरूरत कर रहा हूं। बनी इस्राइल अल किताब, हमने बनी इस्राइल को किताब दी। आगे क्या है, कोई आगे बैठा हो वलक़द आतैना बनी इस्राइल अल किताब बल हुक्मा, आगे क्या है, वन नबुव्वता, हमने बनी इस्राइल को किताब अता की और हुक्मा हुकूमत अता की, वन नबुव्वता और नबुव्वत अता की। अब मुझे बताएं कि हुकूमत का जिक्र अल्लाह ने पहले किया है या नबुव्वत का जिक्र? कुरान में होता, मैं जरूरत न करता बात करने, कुरान है। बल हुक्मा वन नबुव्वता, अल्लाह ने हुकूमत का जिक्र पहले किया, नबुव्वत का जिक्र बाद में किया। कि हमने किताब दी, हुकूमत भी दी, नबुव्वत भी दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम 20 साल तकरीरें करते रहे, 70 साल गुजर गए तकरीरें करते करते, तबलीगें करते करते कि सूद हराम है, शराब हराम है, बदकारी हराम है। क्या रुकी? नहीं रुकी। क्यों? इसलिए कि मौलवी के पास हुकूमत नहीं है। अफगानिस्तान में हुकूमत आई है ना मौलवी की, कहते हैं ये तो हुकूमत नहीं कर सकते। वहां है ना मौलवियों की 40 साल से वो मुसलसल लड़ रही हैं, जंग करने के बावजूद भी। वहां डॉलर 70 रुपए है, वहां पेट्रोल 70 रुपए है। मौलवी हुकूमत नहीं कर सकते। वजह क्या है? एक प्रोपेगेंडा लोगों के जहनों के अंदर डाल दिया कि सियासत का क्या काम है। तो सियासत के अंदर क्या हुआ फिर? कोई बदमाश चोर चुके हुक्मरान बन गए, खत्म मुरुवत की बात करें, हैं जी, डंडे मारते हैं, नामों से रिसालत की बात करें, जेलों में डालते हैं, खत्म मुरुवत की बात करें, वैसे सब कुछ। अब आपने ये लम्स यूनिवर्सिटी का ताज़ा तरीन वाक़या पेश आया ना, लम्स क्या इकबाल ने पहले कहा था। इकबाल कहता है कि ये जो जब दीन तुमने ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं ये क्या कहां से पढ़ कर आते हैं? ये यूरोप से पढ़ कर आते हैं। तो यूरोप से पढ़े हुए जहन भी वही है। लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर वजीर आज़म से उन्होंने एक सवाल किया कि जनाब जलियांवाला के अंदर जो वाक़या हुआ उसके लिए आपने क्या किया? ये मुसलमान नौजवान वजीर आज़म से सवाल कर रहा है। हम कहते हैं कि अगर इन्हें मुस्तफा का दीन पढ़ाया जाता तो वो वजीर आज़म से सवाल करते कि हुजूर आपने फलस्तीन के मुसलमानों के लिए क्या किया? बात करते ना, तालीम के तेजाब में डालकर इसकी खुदी, तालीम का ये तेजाब, ये हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों में दीन से हटकर यूरोप का जो निसाब पढ़ाया जा रहा है, इकबाल कहते हैं तालीम के तेजाब में डालकर इसकी खुदी हो जाए मलाइम तो फिर जिधर चाहे उधर के फिर क्या है? उन्हें जाना वाला का पता चलता है कि जहां सिर्फ ईंटें जली हैं, नौजवानों को उसका अफसोस है, सदमा है, लेकिन फलस्तीन के अंदर जितना जुल्म हो रहा है हमारे नौजवान को उसका पता नहीं है, उस पर उसे दुख नहीं होता। क्रिकेट मैच पर पाकिस्तान हार जाए तो सारी कौम दुखी है, लेकिन फलस्तीन में जो कश्मीर में फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है उसका नौजवानों की उस पर दुख नहीं होता। तो वजह क्या है कि इकबाल कहते हैं कि तालीम के तेजाब में डालकर इसकी खुदी हो जाए मलाइम तो जिधर चाहे उधर फिर। तासीर में अक्सीर से बढ़कर है ये तेजाब। ये जो तेजाब तालीम की शक्ल में हमारे नौजवानों को दीन को छोड़कर हटकर जो दिया जा रहा है, तो वो इकबाल कहता है कि फिर तासीर में अक्सीर से बढ़कर है ये तेजाब। सोने का हिमालय हो तो मिट्टी का है ढेर, कि वो भी बिला शक पीएचडी करके आ जाए लेकिन उसे दीन मुस्तफा का पता नहीं है तो फिर वो क्या मिट्टी का ढेर है।